لوہے کے پہاڑوں کے سائے میں جہاں ہوا زخمی جانور کی طرح چیختی تھی، بادشاہ ولتھور نے دارختہ کی سلطنت پر لوہے کے ہاتھ اور پتھر کے دل سے حکومت کی۔ اس کا تخت سیاہ پتھر سے تراشا گیا اور اس کے دشمنوں کی کھوپڑیوں سے سجایا گیا۔ اس کی بے رحمی کا ایک عظیم الشان نشان تھا۔ لوگ اس کا نام خوف سے پکارتے تھے، کیونکہ ولتھور تخت کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے اسے خون میں نہلا کر حاصل کیا تھا، شاہی خاندان کو قتل کر کے۔ ولتھور کے عروج کی کہانی سرحدی علاقوں سے شروع ہوئی، جہاں وہ ایک بار ڈاکوؤں کے گروہ کا سردار تھا۔ اس کی عزت نفس دارختہ کے بھیٹیوں کی گرم میں تھی، اور چالاکی اور بے رحمی سے اس نے دارالحکومت تک کا راستہ بنایا۔ پرانا بادشاہ دانا لیکن کمزور، رحم کی بھیک مانگتا رہا۔ جب ولتھور کی تلوار اس کے گلے سے ملی، رانی اور اس کے بچوں کا بھی وہی انجام ہوا۔ ان کی چیخیں عظیم ہال میں خاموش ہوئیں جب غاصب نے اپنا انعام حاصل کیا۔ صبح ہونے تک دارختہ کے جھنڈوں پر ولتھور کا نشان تھا، ایک سیاہ بھیڑیا جو دل کو چیر رہا تھا۔ اس کی حکومت خوف کا طوفان تھی۔ ولتھور کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے جرنیلوں پر بھی نہیں، جو اس کی ضیافتوں میں کانپتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ایک غلط قدم ان کے سروں کو صبح تک نیزوں پر چڑھا سکتا ہے۔ ٹیکسوں نے گاؤں کو خشک کر دیا، اور جو ادا نہ کر سکے انہیں لوہے کے گڑھوں میں گھسیٹ لیا گیا، جہاں وہ اپنے جسم ٹوٹنے تک محنت کرتے۔ بادشاہ کو مصیبت کے تماشوں میں لذت ملتی تھی۔ وہ ٹورنامنٹ منعقد کرواتا جہاں ہارے ہوئے شہ سواروں کو اس کے کتوں کے سامنے پھینک دیا جاتا، جبکہ ہجوم تالیاں بجاتا۔ طاقت وفاداری ہے، وہ گرجتا، اس کی آواز بجری کی طرح، اور کمزوری غداری ہے۔ تاہم وہ اپنی ساری وحشت کے باوجود ولتھور کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف خوف سے ہی ایک سلطنت کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ اس نے عظیم قلعوں کی تعمیر کی، جن کے مینار بادل چھوتے تھے، اور دارالحکومت کو اپنی مورتیوں سے بھر دیا، اور ایک اس کی ناقابل تسخیر طاقت کی یاد دہانی تھی۔ اس نے غیر ملکی سرداروں کو سونے کے تحائف اور اتحاد کے وعدوں سے راغب کیا، صرف اس وقت دھوکہ دیا جب ان کی فوجیں بہت قریب آ گئیں۔ اس کے جاسوس ہر سرائے، ہر مندر میں پھیل گئے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بغاوت اس کی خبر کے بغیر نہ پھیل سکے۔ لوگ مصیبت میں مبتلا تھے، لیکن کوئی اس کے خلاف اٹھنے کی جرأت نہ کر سکا، سوائے ایک لڑکی لیسا کے، جو ایک لوہار کی بیٹی تھی، ایک بھولے ہوئے گاؤں سے۔ اس کا بھائی گڑھوں میں لے جایا گیا تھا، اس کے والد کو ایک تلوار بنانے کی سزا میں قتل کر دیا گیا تھا، کسان کے لیے بہت عمدہ سمجھی گئی۔ لیسا کا دل خاموش غصے سے بھرا ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں اس نے بغاوت کی باتیں شروع کیں۔ اس کے الفاظ جنگل کی آگ کی طرح پھیلے۔ ان لوگوں نے اٹھایا جن کے پاس کھونے کو کچھ نہ تھا، کان کسان، حتیٰ کہ بدنام شہ سوار اس کے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان کی تعداد خفیہ طور پر بڑھتی رہی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ولتھور کو نقصان پہنچانا، اس کو ناقابل تسخیر نقصان پہنچانا تھا۔ ولتھور ہمیشہ چوکنا رہتا، اس نے بے چینی کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنے سیاہ محافظوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے غیر وفاداری کے شبے میں گاؤں جلا دیے، صرف راکھ اور چیخیں چھوڑ کر۔ لیکن لیسا کوئی معمولی دشمن نہ تھی۔ وہ سائے سے حملہ کرتی، سپلائی لائنوں پر چھاپا مارتی، قیدیوں کو آزاد کراتی، اور بادشاہ کی فوجوں کے قریب آنے سے پہلے غائب ہو جاتی۔ اس کا نام مظلوموں کے لیے دعا بن گیا، بادشاہ کے لیے لعنت۔ غصے میں آ کر ولتھور نے اس کے سر پر ایک اتنی بڑی انعامی رقم رکھی کہ اس سے ایک سلطنت خریدی جا سکتی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالنے کے لیے پورے جنگلات جلا دیے، لیکن لیسا ہمیشہ ایک قدم آگے تھی۔ ایک رات خون بھرے چاند کے نیچے وہ دارالحکومت میں گھس گئی، محافظوں کے پاس سے چپکے چپکے گزر گئی، جو اس کے زیر زیادہ بادشاہ سے ڈرتے تھے۔ اس نے تخت خانے میں ولتھور کا سامنا کیا، ایک تنہا شخصیت ایک ظالم کے مقابل۔ بادشاہ ہنسا، اس کی تلوار چمکتی ہوئی جب وہ جھپٹا، لیکن لیسا تیز تھی۔ اس کا خنجر، جو اس کے والد کے فولاد سے بنا تھا، اس کے دل تک جا پہنچا۔ ولتھور کی موت نے راتوں رات مصیبت ختم نہ کی، لیکن اس نے خوف کی زنجیروں کو توڑا۔ لیسا افسانوں میں گم ہو گئی، کچھ کہتے ہیں وہ مر گئی، کچھ کہتے ہیں وہ ایک سائے کی طرح رہی، دارختہ کو آنے والے مظلوموں سے بچاتی رہی۔ کھوپڑیوں کا تخت ٹوٹ گیا، اور سلطنت نے شفا پانا شروع کی، حالانکہ ولتھور کے راج کے زخم نسلوں تک باقی رہے۔ اس کا نام ایک انتباہ بن گیا، بچوں کو سرگوشی کی جاتی، انصاف کرو ورنہ بھیڑیا تمہارے لیے آئے گا۔ اگر آپ اس طرح کی ہماری مزید معلوماتی اور دلچسپ کہانیاں اور دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔